بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے عبدان کتبا بعقد واحد وکفل کل عن صاحبه رجع کل علی الآخر بنصف ما اداہ۔ عبدان قال لهما المولى كاتبتكما بالألف إلى سنة وقبل وكفل كل عن صاحبه فكل ما أداه أحدهما رجع على الآخر بنصف ما أدى، وإنما قيد بعقد واحد حتى لو كاتبهما بعقدين فالكفالة لا تصح أصلا، أما إذا كاتب بعقد واحد لا تصح قياسا لأنه كفالة ببدل الكتابة، وتصح استحسانا بأن يجعل كل منهما أصيلا في حق وجوب الألف عليه، ويكون عتقهما معلقا بأدائه، ويجعل كفيلا بالألف في حق صاحبه، فما أداه أحدهما يرجع بنصفه على الآخر لاستوائهما، فإن اعتق السيد أحدهما قبل الأداء صح، وله أن يأخذ حصة من لم يعتقه منه أصالة ومن الآخر كفالة، ورجع المعتق على صاحبه بما أدى عنه لا صاحبه عليه بما أدى عن نفسه، لأن المال في الحقيقة مقابل برقبتهما، وإنما جعل على كل منهما تصحيحا للكفالة۔ یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا جو پہلا مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ دو مکاتب غلام ایک دوسرے کے کفیل بنتے ہیں عقد کتابت میں، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ قیاساً تو یہ معاملہ درست نہیں ہے، لیکن استحساناً اس معاملے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ عبارت پڑھ کے مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں عبدانی کتبا بعقد واحد، دو غلام ہیں، ان دونوں سے عقد کتابت ایک ہی عقد میں کیا گیا ہے، یعنی اس نے ایک ہی کلمہ کے ساتھ دونوں کو مکاتب بنایا ہے۔ وَكَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ، اور ان دونوں غلام میں سے ہر ایک نے دوسرے کی کفالت کی ذمہ داری لی، یعنی دوسرے کا کفیل بن گیا۔ رَجَعَ كُلٌّ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ مَا أَدَّاهُ، تو ان میں سے ہر شخص جو بھی ادائیگی کرے گا اس کا آدھا حصہ اپنے دوسرے ساتھی سے وصول کرے گا۔ وضاحت دیکھیے، عبدانی دو غلام ہیں، قال لهما المولا، مولا نے ان دونوں سے کہا، کاتبتکما بالالف الى سنۃ، کہ میں نے تم دونوں کو مکاتب بنایا 1 سال تک 1000 کے بدلے میں۔ وقبلا، اور ان دونوں نے اس عقد کو قبول کر لیا۔ وکفل کل عن صاحبہ، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا کفیل بن گیا۔ فکل ما اداہ احدہما، تو ان میں سے جتنی بھی جو ادائیگی کرے گا، رجع علی الآخر بنصف ما ادا، تو اس کا آدھا اپنے دوسرے ساتھی سے وصول کرے گا۔ یعنی اگر ایک غلام 500 ادائیگی کرتا ہے تو اس میں سے 250 اپنے ساتھی سے ملے گا، اور یہ جو 500 اس کی ادائیگی ہوگی یہ 250 اپنی ذات کی طرف سے اور 250 بطور کفیل دوسرے شخص کی طرف سے ہوگی۔ آگے فرماتا ہے وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ، یہ جو اوپر متن میں بعقد واحد کی قید لگائی ہے اس کی وجہ یہ ہے حتی لو کاتبہما بعقدین، اگر دو عقد کتابت کیے جاتے ہیں جدا جدا، فالکفالۃ لا تصح اصلا، تو پھر تو کسی صورت میں بھی یہ کفیل بننا درست نہیں ہوگا۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو عقد کتابت کا بدل ہوتا ہے وہ دین صحیح نہیں ہے، تو جب دین صحیح نہیں تو اس کا کفیل بھی نہیں بنا جا سکتا۔ اما اذا کاتب بعقد واحد لا تصح قیاسا، ایک عقد سے بھی قیاساً معاملہ درست نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دین کتابت دین صحیح نہیں ہے، تو اس لیے اس کی کفالت بھی درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقد کتابت سے جو بدل لازم آتا ہے وہ دین لازم نہیں ہے۔ دین لازم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلام کہتا ہے کہ میں ادائیگی نہیں کر سکتا، یا مر جاتا ہے، یا مال کتابت اس کا کچھ باقی ہے اور وہ اپنے آپ کو عاجز قرار دے دیتا ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر وہ دوبارہ سے مکاتب بن جائے گا اور یہ جو دین تھا یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایسا دین نہیں جو اس کے ذمہ لازم ہی لازم ہے، وہ اس سے دستبردار بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے دین کا کفیل بننا درست نہیں ہوتا۔ تو قیاساً عقد واحد ہو یا دو عقد ہو، بہر صورت عقد کتابت کا کفیل بننا درست نہیں ہے، لیکن اگر ایک ہی عقد میں دونوں کو مکاتب بنایا تو استحساناً اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ كَفَالَةٌ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ، قیاساً اس لیے درست نہیں کہ یہ بدل کتابت کا کفیل بن رہا ہے،
اور بدلے کی کتابت دین صحیح بھی نہیں ہے، دین لازم بھی نہیں ہے۔ وہ تصح استحساناً، استحساناً جو کفیل بنے ہیں اس کو درست قرار دے دیا جائے گا، اور اس میں تعویل یہ کی جائے گی بے یجعل کل منہما اصیلا فی حق وجوب الالف علیہ، کہ ہر ایک کو 1000 جو اس کی ذات پر لازم ہو رہا ہے اس اعتبار سے اصیل بنا دیا جائے کہ اپنی ذات کی طرف سے ادائیگی کرے گا۔ وَيَكُونُ عِتْقُهُمَا مُعَلَّقًا بِأَدَائِهِ، اور ان دونوں کی آزادی اس 1000 کی ادائیگی پر ہی معلق ہوگی۔ وَيُجْعَلُ كَفِيلًا بِالْأَلْفِ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ، اور ایسے ہی اس کو 1000 جو اس کے ساتھی کا ہے اس کے اعتبار سے کفیل بنا دیا جائے گا۔ فما اداہ احدہما، ان دونوں میں سے جو جتنی ادائیگی کرے گا، یرجع بنصفہ، اس کے آدھے کا رجوع کرے گا، وصولی کرے گا، علی الاخر، دوسرے سے، لاستوائہما، دونوں چونکہ اس معاملے میں برابر ہیں، دونوں اصیل بھی ہیں کفیل بھی ہیں، تو اس لیے ادائیگی دو طرفہ شمار ہوگی، یک طرفہ شمار نہیں ہوگی۔ یہ جو فرمایا لا تصح استحسانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات نیچے ذکر کی گئی ہیں۔ ایک جو وجہ ہے اس پہ تو محشی رحمہ اللہ کا اعتراض بھی ہے، لیکن جو انہوں نے اپنی طرف سے جو استحسان کی وجہ لکھی ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ الکتابۃ تصرف من المولا، کہ یہ جو عقد کتابت ہے یہ مولا کی طرف سے تصرف ہے، وَلَهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ، اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ فَمِنَ الضَّرُورَةِ أَن يَصِحَّ هَذَا التَّصَرُّفُ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ ذِمَّةُ الْعَبْدِ، تو ضروری امر ہے کہ اس کا یہ تصرف جو اس کی ملکیت کے اندر ہے اس کے غلام کے بارے میں یہ ثابت ہونا چاہیے۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، إِنَّهُ أَخَذَ جَانِبًا مِنَ الْحُرِّيَّةِ بِضَرُورَةِ تَأْثِيرِ تَصَرُّفِ الْمَوْلَى فِيهِ، کہ وہ اس ایک قسم کی آزادی کی طرف چلا گیا مولا کے تصرف کی تاثیر اور اثر کی وجہ سے۔ والحریۃ صالحۃ لکل ذمۃ، اور آزادی ہر قسم کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے مناسب ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ فتصح الذمۃ من العبد الذي له جانب من الحریۃ فی نفسه، تو یہاں پر چونکہ آقا کے تصرف کے اثر کی وجہ سے ایک جانب اس غلام کے اندر حریت پائی جا رہی ہے، تو ہم اس کی اس ذمہ داری کو درست قرار دے دیں گے۔ لتحصیل الحریت والسعادت الابدیت باعطاء المولا، کیونکہ ابدی سعادت اور حریت اس کو حاصل ہو رہی ہے مولا کی ادائیگی سے، مولا کی عطا سے۔ والمال لیس بالبدل بل شرطہ، اور جو مال ادا کیا جا رہا ہے وہ بدل کے طور پر نہیں بلکہ شرط کے طور پر ادا کیا جا رہا ہے۔ فیلزم المال، مال لازم ہو جائے گا، ویثبت علی الذمہ، اور اس کے ذمہ میں یہ ثابت ہو جائے گا۔ مزید کچھ تفصیل اس حاشیے کے اندر موجود ہے، آپ مکمل طور پر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی مسئلے کی جزئی ہے فإن اعتق السید احدہما قبل الاداء صح، اگر آقا ان دونوں میں سے کسی ایک کو ادائیگی سے پہلے آزاد کر دیتا ہے تو آقا کا یہ تصرف درست ہے اور وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ وَلَهُ أَن يَأْخُذَ حِصَّةً مَنْ لَمْ يُعْتِقْهُ مِنْهُ أَصَالَةً، اب آقا کو یہ اختیار ہے کہ وہ غیر آزاد شدہ غلام جس کو اس نے آزاد نہیں کیا اس سے اس کا جو حصہ تھا وہ وصول کرے اصالتاً، وَمِنَ الْآخَرِ كَفَالَةً، اور دوسرے سے بھی اس کے کفیل ہونے کی وجہ سے وہ وصولی کر سکتا ہے۔ یعنی اگر 1000 کے مقابلے میں 2 بندوں نے آزاد ہونا تھا تو اب 500 رہ گیا، تو اس 500 کی جو وصولی ہے وہ غیر آزاد شدہ سے بھی کی جا سکتی ہے، آزاد شدہ سے بھی کی جا سکتی ہے، غیر آزاد شدہ سے اصالتاً اور آزاد شدہ سے کفیل ہونے کی وجہ سے۔ ورجع المعتق على صاحبه بما ادى عنه، جو آزاد شدہ ہے اگر وہ ادائیگی کرتا ہے تو جتنی ادائیگی کرے گا وہ اپنے دوسرے ساتھی سے اس کو وصول کرے گا چونکہ یہ کفیل ہے۔ لا صاحبه عليه بما ادى عن نفسه، لیکن اگر اس کا غیر آزاد شدہ ساتھی وہ ادائیگی کرتا ہے تو وہ اپنے آزاد شدہ ساتھی سے اس کی وصولی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اب وہ اس کا کفیل ہی نہیں ہے۔ کفیل تو اس وقت تھا جب اس کے اوپر اس کا مال تھا، اب مال موجود ہی نہیں ہے، آقا نے اس کو بغیر مال کے آزاد کر دیا تو اب یہ کفیل بن ہی نہیں سکتا، تو اس لیے اب اس سے وصولی بھی نہیں کر سکتا۔ لأن المال في الحقيقة مقابل برقبتهما، حقیقت میں تو ان دونوں کی كل منهما تصحيحا للكفالة، ہم نے جو یہ کہا تھا کہ ہر ایک پر 1000 آ جائے گا، وہ تو ایک حیلہ تھا، ایک اس عقد کو درست کرنے کے لیے واسطے کے طور پر اس کو یہاں پہ استعمال کیا گیا تھا، تو اس لیے وہ تو کفالت کے معاملے کو درست کرنے کے لیے تھا۔ حقیقت میں تو ہر ایک کے اوپر 500 ہے، اور جب ایک آزاد ہو گیا تو اس کا 500 ساقط ہو گیا، اس 500 کے ساقط ہونے سے اب اس کا کفیل بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس کے ذمہ کچھ ہے ہی نہیں، اس نے کچھ ادائیگی کرنی ہی نہیں ہے۔
یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے دو مکاتب غلام جب ایک دوسرے کفیل بنتے ہیں یہ مسئلہ پڑھا ہے. بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.